آج کی گفتگو کا موضوع توبہ کے حوالے سے ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اسے توبہ کرنی چاہیے، وہ توبہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر توبہ کیسے قبول ہوتی ہے، اسے اس بات کا ادراک اور خبر کیسے ہو کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ خالق کائنات جل جلالہ و عظم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، خالق کائنات جل جلالہ و عظم نوالہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ یہ تجسس کرتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ اس نے گناہ کیا، پھر اس کے بعد معافی مانگی، کیا اس کی توبہ قبول ہوئی یا نہ ہوئی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، جس بندے کو میں نے توبہ کی توفیق عطا کر دی تو سمجھ لے میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ میں نے جس کی توبہ کو قبول نہیں کرنا ہوتا، وہ فرماتا ہے کہ میں اسے توبہ کی توفیق نہیں دیتا، فرماتا ہے میں توبہ کی توفیق ہی اسے عطا کرتا ہوں جس کی میں نے توبہ قبول کرنی ہوتی۔ تو اسی طرح خالق کائنات جل جلالہ و عظم نوالہ کہ حضور ہمہ وقت بندہ توبہ استغفار کرے۔ اب کسی کے دل میں یہ وسوسہ اور خیال ہو کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی غفلت نہیں کی، کوئی کوتاہی، کوئی نافرمانی نہیں کی، کیا مجھے بھی اس کے حضور توبہ اور مغفرت مانگنی چاہیے؟ بے شک مانگنی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب رب کے حضور توبہ اور استغفار کرتا ہے، خالق کے کائنات اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اگر اس کے گناہ نہ ہوں اور وہ پھر بھی توبہ کرے تو خالق کے کائنات اس کے درجات کو بڑھا دیتا ہے، اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے، اسے بلند درجہ عطا فرماتا ہے، جنت میں اسے منصب عطا کرتا ہے، حتیٰ کہ خالق کے کائنات سے وہ توبہ کرنے کے بعد اگر جنت الفردوس کی طلب بھی کرتا ہے تو خالق کے کائنات جل جلالہ و عظم نوالہ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ منصب عطا کرتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص نے سوال کیا کہ حضور توبہ استغفار کیا ہے؟ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 30 سال پہلے میں نے ایک گناہ کیا اور 30 سال ہو گئے میں اس کی معافی مانگ رہا ہوں۔ تو حضرت سری سکتی کی بات سن کر وہ شخص حیران ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور 30 سال؟ اب یہاں پر اعتراض ہو سکتا ہے جس کا جواب میں پہلے دے چکا کہ توبہ تو ایک دفعہ کر لے توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا گناہ ہو توبہ کی جائے یہ ضروری نہیں، گناہ نہ ہو تب بھی توبہ کی جائے یہ ضروری امر ہے اور عمل بھی ہے۔ تو اسی لیے حضرت سری سکتی سے اس شخص نے سوال کیا کہ حضور یہ بتائیں کہ آپ نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ 30 سال ہو گئے معافی مانگ رہے، کیا گناہ تھا؟ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بازار میں حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کپڑے کا کاروبار کیا کرتا تھا، بازار میں میری دکان تھی، ایک دفعہ بازار میں آگ لگ گئی اور سارا بازار جل گیا۔ دوڑتے دوڑتے کسی شخص نے آ کر مجھے خبر دی کہ اے سری سکتی، سارا بازار، ساری دکانیں جل گئیں لیکن تیری دکان بچ گئی، تیرا مال بچ گیا، باقی سب کا مال خاکستر ہو گیا، خاک میں مل گیا، دھواں ہو گیا۔ تو حضرت سری سکتی فرماتے ہیں میں اپنے مال کے بچ جانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بے ساختہ میری زبان سے الحمدللہ نکلا۔ تو فرماتے ہیں جب الحمدللہ نکلا اور میں پریشان ہو گیا تو شخص نے سائل نے عرض کیا کہ حضور آپ پریشان کیوں ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ روز محشر اگر خالق کے کائنات جل جلالہ و عظم نوالہ مجھے اپنی دربار میں کھڑا کرے، کھڑا کرنے کے بعد مجھ سے پوچھے کہ اے سری سکتی میرے بندوں کا اتنا نقصان ہو گیا اور تو اپنے بچ جانے پر، اپنے مال کے بچ جانے پر تو رب کے حضور شکریہ کے کلمات کہتا تھا، خوش ہوتا تھا، تجھے میرے بندوں کا غم نہ تھا، ان کی پریشانی میں تو شریک کیوں نہ ہوا؟ بس وہی گناہ کیا، 30 سال ہو گئے میں اس کی معافی مانگ رہا۔ تو اب یہاں پر اندازہ لگائیے، معافی ایک دفعہ مانگے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ وعدہ ہے خالق کے کائنات کا کہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ میرے حضور توبہ استغفار کرے، اس کے سمندر کے قطرات جتنے گناہ ہوں، ریت کے ذرات جتنے گناہ ہوں، پہاڑ کے وزن جتنے اس کے گناہ ہوں، فقط ایک دفعہ توبہ مانگنے پر میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ لیکن یہ 30 سال ہو گئے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اس کا عمل فقط یہ ہے کہ خالق کے کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کر رہے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ ہے کہ توبہ استغفار کیا کرو،
खालिक कायनात तुम्हारी तौबा को कबूल करे। रब कायनात जल्ला जलालहु अम्मा नवालहु ने अपने करम से, अपने फजल से हमें नेमत ईमान से सरफराज फरमाया, हमें इसी पर इस्तकामत अता फरमाया। आमीन व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।